یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ ایک معزز مہمان اسٹوڈیو کسی تعارف کے محتاج نہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, ایکسپرٹ کہہ سکتے ہیں, بلکہ میرے خیال سے سوشل میڈیا کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. ڈاکٹر فرحان بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آسان الفاظ میں عام ناظرین کو سمجھائیں کہ جو سوشل میڈیا کی سائنس ہے یہ کیا, یہ کیسے کام کرتا ہے. جیسا کہ ایک بندے نے ٹویٹ کی, وہ ٹویٹ آپ منٹس میں دیکھتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ تو سیکنڈز میں, کہ وہ کافی لوگوں نے ٹویٹ کر دی ہوتی ہے, پھر اس کے ری ٹویٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں, ہزاروں میں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ ٹرینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ. یہ سائنس ہے کہ کیسے ہوتا ہے یہ؟ جی دیکھیں, سوشل میڈیا کی سائنس کو ہمیں دو ادوار میں گزارنا پڑے گا. ایک وہ دور ہے جو کہ 2020 سے پہلے کا ہے, اور ایک 2020 کے بعد کا دور ہے. 2020 سے پہلے والے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اکثر اوقات کوئی اکاؤنٹ ٹویٹ کرتا تھا تو اس کو اس طریقے سے ریچ نہیں ملتی تھی جس طریقے سے کوئی عام آدمی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ تب دور تھا بیسیکلی کرونالوجیکل آرڈر میں کہ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے, پھر اس سے ایک اگلا بات کرتا ہے, پھر ایک اگلا بات کرتا ہے, تو آپ کو اپنے جو لوگ ہیں ان کی الگ الگ ویوز, الگ الگ تاثرات نظر آتے. 2020 کے بعد سے کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے ایڈوانسڈ الگوریتمز آ چکے ہیں کہ اب ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز لوگوں کو گروپ کر دیتے ہیں, کہ مطلب آپ کے ایک محسوس پارٹی کے حق میں نظریات ہیں تو آپ کا ایک پورا کلسٹر بنا دیا جاتا ہے. ایک شخص ہے, اس کے کسی اور پارٹی کے حق میں نظریات ہیں, اس کا علیحدہ کلسٹر بنا دیا جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ بات کرتی ہیں وہی بات آپ کے جو ہم خیال لوگ ہیں, وہ چاہے ٹویٹر پر ہوں, چاہے ٹک ٹاک پر ہوں, چاہے فیس بک پر ہوں, یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ہوں, وہ ان تک پہنچائی جاتی ہے. اور یہ کام الگوریتمز کے ذریعے سے کیا جاتا ہے, جو کہ اب آج کے دور میں اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے وہی اس سے ملتی جلتی بات اس کو دوبارہ سے ریکمینڈ ہوتی ہے, پھر دوبارہ سے ریکمینڈ ہوتی ہے, تو وہ ایک سائلو میں رہنا شروع کر دیتا ہے. تو آج کے دور کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے, اور لوگوں کو ان کی مرضی کی چیزیں بار بار پلیٹ فارمز دکھاتے ہیں. اچھا, یہ جو نیگیٹیوٹی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر فرحان, یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو کوئی میرے خیال سے دو رائے ہی نہیں ہے کہ یہ آغاز اس کا کیسے ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف کوئی کریڈٹ جاتا ہے یہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کا کہ وہاں سے سٹارٹ ہوا, اور آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے اس ٹائم پہ آپ بھی اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں, لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ غلط تھا یہ. لیکن چلیں, ہمیں آپ کے یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہوگا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے بڑا قریب سے دیکھا کہ وہ آپریٹ کیسے کیا جاتا تھا. جو پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا ایک نیٹ ورک تھا, اور کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن بھی شروع کر دی جاتی تھی, کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جانا شروع کر دیا جاتا تھا. انسٹرکشنز کہاں سے آتی تھیں, کیسے کیا جاتا تھا یہ؟ جی دیکھیں, اس کی انسٹرکشنز تو ہمیں بالکل ٹاپ سے آتی تھیں. ہمارے تو مطلب ہمیں ڈائریکٹ ہدایات موصول ہوتی تھیں پارٹی قیادت کی جانب سے, اور قیادت سے میرا مطلب ہے کہ عمران خان کی جانب سے, کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ والا ٹرینڈ چلانا ہے, اس طریقے سے کام کرنا ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی خود بھی انوالو ہوتے تھے, انٹرسٹ لیتے تھے اس میں بہت زیادہ. میرے خیال سے وہ جب وزیر اعظم بھی تھے تب بھی ان کا تقریباً 50% سے زیادہ ٹائم ڈیجیٹل میڈیا کو پالیسنگ کرنے کے اوپر ہی گزر جاتا تھا, اپنی ٹیم سے کوآرڈینیٹ کرنے میں. اور جب وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے اس دور میں بھی ان کا اسی طریقے سے, یعنی اپنے مخالفین پر تنقید کر کے یا کروا کر وہ بڑا خوش محسوس کرتے تھے, اچھا محسوس کرتے تھے. یہ چیزیں آپ کو تو نظر آئیں گی نا, آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو اسپوکس پرسن تھے, جو بندہ سب سے زیادہ ایگریسو ہوتا تھا, جو سب سے زیادہ بدتمیزی سے مخالفین سے بات کرتا تھا, اسی شخص کو پارٹی میں پروموٹ کیا جاتا تھا. ہمیں تو اس پارٹی میں سین چہرے حکومت کے بعد سے اسپیشلی نظر ہی نہیں آئے, اور یہی جو چیز تھی اس کے اوپر ہمارے اختلاف شروع ہوا کہ یار ٹھیک ہے سوشل میڈیا کی حد تک تو ہم نے ایک ایگریسو رویہ اپنا لیا, لیکن جب آپ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہونا چاہیے, لیکن ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک کافی بڑی تعداد میں کچھ صحافی بھی ہیں جو باقاعدہ اس ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں تو اکثر کہتی ہوں سوشل میڈیا بریگیڈ ان کی وہاں پر ہے, اور طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوتا ہے, تہذیب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں, کردار کشی کی جا رہی ہوتی ہے, کسی عورت کو نہیں بخشا جا رہا ہوتا, کسی کے کریکٹر پہ بات ہو رہی ہے. ججز آپ دیکھ لیں, آپ کی منشا کے مطابق فیصلہ آئے گا تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو آپ ججز کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, ہم نے پچھلے دنوں میں پروگرام بھی کیا تھا, یہ باقاعدہ پے رول پر ہیں, ان کو پے کیا جاتا ہے, ان کی کیا دلچسپی ہوتی ہے, کیا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس میں جو کچھ سینٹرل فگرز ہیں جو کہ پروپیگنڈا کو آگے پھیلاتے ہیں وہ تو بالکل پیڈ ہو سکتے ہیں, اور ہمارے دور میں بھی تھا, اور یہ سلسلہ ایک چلتا ہے. لیکن جو ان کی زیادہ تر ورک فورس ہے ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کے لیے آپ کو میری جو پہلی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2020 کے بعد سے سوشل میڈیا الگوریتمز لوگوں کو ایک الگ الگ ببل میں ڈالتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ ایک محسوس پارٹی کے ببل میں آگے ہیں جہاں پر ایک جو مین انفلوئنسرز ہیں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں, تو جتنے بھی لوگ ان سے متاثر ہیں ان کو ہر روز یہ مواد نظر آئے گا. آپ کو ایک دن نظر آئے گا, دوسرے دن نظر آئے گا, تیسرے دن نظر آئے گا, الگوریتمز وہ چیزیں آٹو پروموٹ کریں گے. تو کیا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہی لوگ آپ کو انتہا پرستی کی جانب جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, فیک فالوورز کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی تحقیق کی, پھر آپ نے وہ جو اپنا ایکسپیرینس ہے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا, پھر انسٹا کے حوالے سے مجھے یاد ہے آپ نے چیلنج بھی کیا تھا, وہ بھی ذرا شیئر کیجئے گا. جو فیک فالوورز ہیں, وہ ہمارا ٹک ٹاک کے اوپر بنیادی طور پر چیلنج تھا. چیلنج یہ تھا
کہ تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ ان کے سابقہ جو چیئرمین ہیں وہ جب ٹک ٹاک پہ آئے تو ان کی ویڈیو پر تقریباً کوئی 200 ملین یا 300 ملین ویوز کا وہ دعویٰ کر رہے تھے. تو میں نے ان کو اس کا ایک اکاؤنٹ بنا کر جس کے تقریباً 1000 فالوور تھے اس کی ایک ویڈیو پر 20 ملین ویوز لا کر دکھا دیے. تو میں نے کہا کہ یار دیکھیں اگر پلیٹ فارم مینیپولیشن کرنی ہے تو یہ چیز تو مطلب ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے تھے, ہمیں بھی ان چیزوں کا پتہ ہے, تو ان چیزوں کے ساتھ آپ ایک مقبولیت کا جعلی تاثر قائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ریاست مخالف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے, بطور محب وطن پاکستانی آپ کو بھی دکھ ہوتا ہوگا, مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے وہ دیکھ کر کہ فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف جس طرح بغض بھرے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کا نشانہ آپ بھی بن چکے ہوں گے, میں بھی, کہ فار ایگزامپل اگر ہم اپنے ادارے کی تعریف کرتے ہیں, ہم اپنے فوج کی تعریف کرتے ہیں, ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو ہم نہیں رائگاں جانے دیں گے, ہم تو اس کے بارے میں ہمیشہ بات کریں گے, اچھی بات کریں گے. جو بات کرتا ہے ریاست کے حق میں یا اداروں کے تعریف کرتا ہے, ان کو بھی اس بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے. کیا سمجھ آتا ہے, کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ جی دیکھیں, یہ کوئی بھارت کے لوگ تو نہیں ہیں, یہ تو پاکستان کے لوگ ہیں. میرا جو ان سے بنیادی اختلاف رائے بنا وہ بنا بھی اسی چیز پر تھا کہ 7 سال جب میں نے اس پارٹی کی حمایت کی تو اس عرصے کے دوران اس آرمی کا جو سٹینس تھا اس پارٹی کا وہ پرو آرمی, پرو اسٹیٹ, پرو پاکستان, ان 3 چیزوں کے اوپر تھا. جب ہم نے دیکھا کہ وہ بنیادی نظریے سے یہ ہٹنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانا شروع ہو گئے ہیں, تو کوئی بھی جو غیرت مند پاکستانی ہے وہ ان چیزوں کی سپورٹ نہیں کر سکتا. اور میں نے بھی اسی فیصلے کے تحت ان سے سائیڈ لائن ہونے کا فیصلہ کیا. مجھے لگتا ہے کہ کرتے کیا ہیں کہ جب بھی کوئی جرنلسٹ ریاست کے حق میں, پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے, اس کو سسٹمیٹیکلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اس کو اتنی گالیاں دی جاتی ہیں کہ وہ آوازیں خاموش ہو جائیں, اور جب وہ آوازیں خاموش ہوتی ہیں پھر ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے کہ یہ ریاست کے خلاف مایوسی پھیلائیں. اور آپ کو یہ بیانیے گزشتہ 1.5 سال میں نظر آ رہے ہیں کہ جی پاکستان سے بھاگ جاؤ, یہ ملک ناکام ہو جائے گا, یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, جی یہ ملک کو ہم سری لنکا بنا دیں گے, جی یہ ہو جائے گا. ہم نے ان لوگوں کے آگے سرنڈر نہیں کرنا. جو بھی لوگ اس خوف سے کہ ہمیں گالیاں پڑتی ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں, ان کی خاموشی کو یہ لوگ اپنا کامیابی جان کر مزید اینٹی پاکستان قسم کا نیریٹو تھرو کرتے ہیں, اور ہم نے یہ چیز تھرو نہیں کرنے دینی. اگر ہم ان کو ریزسٹ کریں گے تو جتنے لوگ ڈیجیٹل میڈیا پر ہمیں بہادر نظر آتے ہیں, ہمیں ان کے بھاگنے کی رفتار اتنی زیادہ تیزی سے نظر آتی ہے. تو یہ تو ان کے اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں یہ بھارتی ایجنسیوں کے پیرول پر کام کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, پاکستان کے حق میں جو بات ہوتی ہے اس کی نفی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, آپ کو لتھارنے کے لیے آ جاتے ہیں. آج آپ بات کر لیں پاکستانی ریاست کے حق میں بات کر لوں, میرا ملک ہے, میں اپنے ملک کے لیے بات کروں گی. جذبہ حب الوطنی ہر پاکستانی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے, لیکن یہ آپ کی نفی کرنے پر آ جائیں گے, باقاعدہ آپ کو لتھارنا شروع کر دیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کے حق میں بات کیوں کی. جی دیکھیں, اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کے اندر باقاعدہ ایسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس انسٹال کروائے گئے ہیں. گزشتہ 1.5 سال کے دوران ایک وہ ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں وہ جو لنڈن سے بولتے ہیں, ان کی ایک لیک کال بھی منظر عام پر آئی جس میں انہوں نے بھارتی راہ کا ایک ٹاؤٹ صحافی ہے روہت شرما, اس کے ساتھ وہ اپنے ذاتی مسائل ڈسکس کر رہی ہیں, اور وہ جو روہت شرما ہے اس نے بھی بعد میں اعتراف کیا کہ یہ کال بالکل درست ہے. تو جب ایسے عناصر پارٹی کا بیانیہ بنائیں, لیکن اب اس سے یہ پارٹی اس گناہ سے بری نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ جو شخص ہے سابقہ میجر جس کو بار بار جو ان سے ہے یہ اختیار دیا گیا ریاست کو بدنام کرنے کا, تو اس میں ان کی پارٹی کی ٹاپ قیادت شامل تھی. ہمارے پاس وہ ہماری ایک اور اینکر پرسن ہے, انہوں نے اسکرین شاٹس بھی شیئر کیے جن میں اس میجر صاحب کی جو سی ایک ٹویٹس ہیں, مطلب اب تو وہ ان کا کورٹ مارشل ہو گیا, ان کی ٹویٹس سابقہ چیئرمین تحریک انصاف خود اپنے پارٹی کے گروپس میں شیئر کر رہی ہیں. تو جب آپ ایسے عناصر کو بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے اپنی پارٹی کے مین سٹریم بیانیے میں داخل کریں گے تو آپ کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے. اچھا, دوسری ایک پوائنٹ میرے ذہن سے نکل نہ جائے, کچھ صحافی ہمارے جو وہاں پر ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہی تھی لیکن اب سب کو پتہ ہے کہ کیا کون کیا کر رہا ہے بیٹھ کے, کچھ ٹویٹر سپیسز میں بھی جاتے ہیں اور یہ لوگ بات کرتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کو پمپ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو باقاعدہ اس چیز کی طرف موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اپنی طرف سے موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے نا, نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں کہ یہ ریاست مخالف بیانیہ کا اظہار کریں, یہ لوگ بھی ٹویٹ کریں. ینگسٹرز جو ہیں 18, 19, 20, 21 اس ایج کے جو لوگ ہیں, ایسے صحافیوں کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, ان ایسے جو صحافی ہیں یہ اس وقت ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں. مشکل ان کے لیے کیا ہے کہ عمران خان نے جو پالیٹکس کا ایک سٹائل اپنایا وہ ڈیماگوگ سٹائل تھا, پاپولسٹ نیریٹو تھا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے فالوورز کے دماغوں میں بار بار ڈوپامین دینی پڑتی ہے. ڈوپامین وہی جو آپ کو سگریٹ پینے سے ملتی ہے, وہی آپ کو ایسے بیانیے سے بھی آپ کو ڈوپامین ملتی ہے. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. تو جب آپ لوگوں کو ڈرائیں گے کہ یار تم تباہ ہو جاؤ گے, تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا, تمہارے ملک میں کچھ نہیں بچنے والا, تمہاری نسلیں جو ان سے غلام رہیں گی, تو کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے.
اب آپ کو ڈوپامین کی ایک مقدار ہر وقت ان لوگوں کو دینی پڑتی ہے تاکہ وہ آپ سے جڑے رہیں. اگر آپ وہ ڈوپامین نہیں دیتے تو وہ لوگ آپ سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا بھی یہ جو صحافی ہیں ان کو مجبوراً وہی بیانیہ اپنانا پڑ رہا ہے جو کہ عمران خان کا ہے. اگر یہ وہ بیانیہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے یوٹیوب چینلز یا ان کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونا یا ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو چونکہ اب وہ ایک جلا وطن بھی ہو چکے ہیں اور انہوں نے یوٹیوب کو اپنا ایک ذرائع آمدن بھی بنایا ہوا ہے, تو یوٹیوب پہ لوگوں کی فین فالوئنگ لینے کے لیے ان کو وہی اینٹی اسٹیٹ بیانیہ اپنانا پڑ رہا ہے جو کہ ان کو پارٹی کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اچھا 9 مئی کے حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں کہ 9 مئی کو جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا سوشل میڈیا پر, باقی جو ہوتا رہا وہ تو ہم دیکھتے رہے, اس کی تو جتنی مذمت کیجیے کم ہے. سوشل میڈیا پر جو باقاعدہ کچھ لوگ گھروں سے بیٹھ کر بھی اس بیانیے کو باقاعدہ آگ دیتے رہے, پھیلاتے رہے اس حوالے سے, اور پہلے تو مانتے ہی نہیں رہے نا کہ ہم لوگ تھے, پہلے تو کہتے تھے ہم تھے ہی نہیں. پھر ان کی جب شکلیں نظر آئیں, ان کی آئیڈینٹی نظر آئی تو پتہ چلا کہ یہی لوگ تھے. کور کمانڈر ہاؤس, فوجی تنصیبات, شہداء کی یادگاروں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ جو سوشل میڈیا پر 9 مئی کے حوالے سے ہوتا رہا, اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھیں میں اس کے اوپر ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کروں گا کہ کل ہی سوشل میڈیا پر ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز ہوئی. اب 9 مئی کے دن ایک شخص ہاسپٹل والی جو ایک دوسری ایک شخص جو ڈنڈے کے ساتھ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے. 9 مئی کو جس دن یہ ویڈیو بنائی گئی اس دن اس ویڈیو میں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان ڈنڈے کے ساتھ گاڑیوں کے شیشے بار بار توڑ رہا ہے اور پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہو کر بول رہا ہے کہ یہ بندہ جی پولیس کے ڈنڈے کے ساتھ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے. اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یار ایک بندہ ڈنڈے سے گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے تو پیچھے بندہ کیوں بول رہا ہے کہ پولیس کے شیشے سے توڑ رہا ہے, نہ وہ چیز واضح ہے اور یہ بولنے کا مقصد کیا ہے. اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھیں سابقہ چیئرمین تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے تقریباً ہر ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد شیئر ہوتی رہی کہ جی یہ اپنے لوگ تھے ایجنسیوں کے اور اس طریقے سے وہ الزامات لگاتے رہے. کل پراپر سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ تحریک انصاف کا پارٹی ورکر تھا اور وہ پولیس اہلکاروں سے وہ ڈنڈا باقاعدہ چھین کر لے کر گیا ہے. میں بلکہ چاہتا ہوں کہ آپ شو میں بھی وہ فوٹیج چلائیں. تو اس طریقے سے 9 مئی کو ہی باقاعدہ پراپر پلاننگ کے تحت نہ صرف یہ کہ ایک طرف تباہی کا ان کا منصوبہ تھا, دوسرا منصوبہ یہ بھی تھا کہ ہم نے ریاستی اداروں پر الزام لگانے اور اس کے سب سے بڑے ثبوت جو ان سے ہیں وہ اب جا کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب یہ جو ہاسپٹل والی ویڈیو آئی ہے اس پر جتنا افسوس کیا جو اتنا کام ہے. جی دیکھیں جنگ کے دوران تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ جنگ میں بھی اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے غزہ میں اسپتال کو کیا, پوری دنیا شور مچانے لگ پڑی. اور یہاں پر ہمارے سامنے کہ جی ایک سیاسی لیڈر کو جی 1 یا 2 دن کے لیے جی قید میں ڈالا گیا اور آپ اس طریقے سے. اچھا مجھے ان کی ایک منافقت سمجھ نہیں آتی ہے, میں کھل کر بولوں گی منافقت, کہ یہ ایک جانب فوجی تنصیبات پر انہوں نے حملہ کیا, 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, کوئی محب وطن پاکستانی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. شہداء کے لواحقین جو شہداء کے اہل خانہ ہیں وہ کس طرح آپ غم سے نڈھال تھے, انہوں نے اپنا جذبات کا اظہار کیا کہ شہداء کی یادگاروں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ فوج ہماری ہے, فوج آپ کی ہے, آپ فوج سے اگر محبت کرتے ہو پھر 9 مئی کو کیا کر رہے تھے آپ لوگ. جی دیکھیں یہ یہاں پر ان کا وہی پاپولر سٹائل آف جو پالیٹکس ہے یہ آ جاتا ہے. اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کے ہر سیگمنٹ کے دماغ کو ٹیپ کرتے جائیں. کوئی غریب ہوگا تو اس کے فائدے کی بات کریں گے, کوئی نوجوان ہوگا اس کے فائدے کی بات کریں گے, کوئی بزرگ ہوگا تو اس کی فائدے کی بات کریں گے. لیکن جب حکومت میں آئیں گے تو ان کا جو چہرہ آئے گا وہ آئے گا عثمان بزدار, وہ آئے گا احسن جمیل گجر. اب ہوتا کیا ہے کہ شہباز گل جیسے پیراشوٹرز ہمارے معاشرے میں مطلب لوگ وہ بھی ہیں جو کہ آرمی کے اوپر ایک تنقید بھی کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ تنقید بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ان کے حق میں بھی ہیں. اب ان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں سائیڈوں کو خوش رکھیں تاکہ دونوں سائیڈیں ہمارے ساتھ جڑی نہیں. لیکن جب ہم حکومت میں آئے تو پھر ہم عثمان بزدار کو آگے. اچھا آخری 1 منٹ ہے, میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر فرحان, کیونکہ آپ پورا سوشل میڈیا کی سائنس کو سمجھتے ہیں, کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ قوانین تو ہیں لیکن عمل درآمد ہونا چاہیے کہ اب سوشل میڈیا پر بھی کوئی اگر ججز کی, عدلیہ کی یا کسی بھی شخصیت کی یا اداروں کی اگر کوئی نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے یا ان کے حوالے سے بات کرتا ہے, ایک ریاست مخالف جو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو باقی ان کو پکڑا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ ایگزامپل سیٹ ہو سب کے لیے. دیکھیں یہاں پر جو سب سے بڑی بات آ جاتی ہے وہ رول آف لا کی آتی ہے. یہ لوگ اکثر ان سے ہی میں سنتا ہوں کہ جی ملک میں رول آف لا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں جو سائبر کرائم لاز ہیں ان کو پراپر امپلیمنٹ کیا گیا تو وہ لوگ جن کو ایک ویڈیو کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ کیا, ہم معافی مانگتے ہیں جی, اور اس کے 2-3 دن بعد وہ لوگ رہا ہو جاتے ہیں, اگر ان پر سائبر کرائم لاز کی امپلیمنٹیشن ہونے لگ پڑے تو ان لوگوں کو کم از کم 3 سے 7 سال قید کی سزا ہو. تو ابھی بھی میرے خیال سے ہمارے اداروں کا ایک رویہ کافی لینینٹ رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جی لوگ سمجھ جائیں,
اور وہ سافٹ ویئر اپڈیٹس ہو جائیں 2-3 دن پکڑیں چھوڑ دیں تاکہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. لیکن اگر یہ مسئلہ ہم یہ اداروں نے باقاعدہ ثابت کیا کہ وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اگر ہم قانون لیکن ان لوگوں نے یہ ثابت نہیں کیا. 9 مئی ایگزامپل ہے کہ یہ اداروں کا احترام, اداروں سے محبت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کا لاسٹ کامنٹ مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جی اگر ہم رول آف لا کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کی سزائیں بہت سخت ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن رہیں, اور جو ایک محدود باؤنڈری ہے کرٹیسزم کی, آپ اس کے اندر رہ کر تنقید کریں, اس پر آپ کی عزت بھی ہوگی اور ہمارے معاشرے میں بھی امن پھیلے گا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کے لیے, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.